خوش آمدید میرے چینل دی انٹولڈ اسٹوریز پر۔ یہ چینل کہانیوں کا خزانہ ہے جہاں آپ کو ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی نئی اور دلچسپ کہانی سننے کو ملے گی۔ ایبٹ آباد دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ سردیاں اپنی جوبن پر تھیں۔ دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی۔ ابھی بھی برف روئی کی مانند گر رہی تھی۔ وقفہ سے دیودار کی درختوں کی شاخیں چٹکنے کی آوازیں سنائی دی رہی تھی۔ گھری خاموشی روح تک میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کا کشادہ کمرہ جس کے بیچوں بیچ جلتی لکڑیوں کا علا دہک رہا تھا، اور اس کی ارد گرد ہم سب دادی کو گھیری میں لیے بیٹھی تھی۔ دادی اماں نظریں دھکتی لکڑیوں پر جمائی ماضی کی صفوں کی ورق گردانی کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گلا کہنکارتی ہوئی گویا ہوئیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کی باعث میں اور سنوبر آپا سحری کی وقت پانی بھرنے جاتی تھی۔ سنوبر آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ سنوبر آپا کبھی اذان سے پہلی اور کبھی اذان کی فوراً بعد پانی بھرنے کے برتن لیے آتے اور ہماری گھر کی دیوار پر برتن سے ضربیں لگاتے۔ چونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا، اس لئی میں فوراً اٹھ جاتی، اپنی برتن اٹھاتی اور باہر آ جاتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوتا تھا اور گیدڑوں کی دلخراش آواز دل جھنجھوڑ دیتی تھی۔ دل میں ڈھیروں خوف لیے ہم سہج سہج کر قدم بڑھائی جاتی تھی۔ گھر تو چون کی اس زمانہ میں اکا دکھا ہی موجود ہوتی تھی، اور ہمیں پانی لانے کے لیے طویل مسافت طے کرنی پڑتی تھے۔ جہاڑیوں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل اچھل کی حلق میں آن پہنچتا۔ سنوبر آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جبکہ میں کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ پانی لانا میری مجبوری تھی، کیون کی گھر میں ایک بوڑھی ساس تھی اور 3 بچی میری ایک بیٹی اور 2 بیٹی۔ شوہر تو روزی روٹی کمانے کی سلسلے میں باہر نکلتی تو مہینوں بعد ہی واپس لوٹتی تھی۔ آگی سنوبر آپا ہوتی تھی، جبکہ پیچھے میں ہوتے تھی، اور کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چلتا آ رہا ہے۔ اپنی پیچھے اٹھائی جانے والی قدموں کی آواز میں بخوبی سنتی تھی، لیکن مجھے سنوبر آپا ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ کبھی کسی چیز کی پیچھے نہ جانا چاہیے۔ تم کچھ بھی دیکھ لو اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے ان کی بات کو دل پر نقش کر دیا۔ میں اپنی پیچھے قدموں کی چاپ سن کر زور سے آنکھیں بند کر لیتے اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتے، لیکن جب طویل سفر طے کرنے کے بعد بیٹھنے کو جی چاہتا تو یوں محسوس ہوتا جیسی بالکل ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے پر سوائی اندھیری کی کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنی برتن اٹھائی، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسی آدھی رات کا وقت ہو۔ میں باہر گئی تو دیکھا سنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم رستی پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گے اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آوازیں پل بہر کو میرے قدم ساخت کر دیتی تھی۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بگڑی تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جائی وقوعہ پہنچ کر میری اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ سنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کی ڈھول یا کی بات دیگری اپنی اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول الٹا کر اس پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بھی پانی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہی تھی اور پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپک بھی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتی ہوئی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں اکدم سے سناٹا چھا گیا۔ میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گہنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑھی ہوئی تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا۔ میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالی بالوں سے بھرا ہوا تھا۔
उसकी सरख आंखें देखकर मैंने दहशत की मारी भागना शुरू कर दिया। आयतिल कुर्सी का वर्द मेरी जबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरीज। मैंने एक मिनट की लिए भी रास्ता में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाजा खोल कर बाहर निकल आई। उनके पास डोल भी थी और मैं दरवाजा का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आंखें खेली तो देखा अर्द-गिर्द सब जमा थी। सनोबर आपा के घर की सब अफराद भी बैठी थी। मैंने पानी के लिए आवाज दी तो सब लपक आई। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज का वाकया सबकी गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पैट के रह गई और बोले, जैसा तुम कह रही हो ये दरस्त ही तो हम उसको मौजज़ा है, समझें कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज और इस अजीब व गरीब परिंदी का बालो बहरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।